اسلام نے کتنا سادہ سا حکم دیا بھائی، یوں کرو، یوں دفناؤ، دعا مانگو. اب یہ جو ہمارے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ وہابڑے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ان کیا تو مردہ بھی بڑے آرام سے چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی ایسا ہی ہے اسلام، یہی ہے. سعودی عرب میں جاؤ، عربوں میں بعض کوالٹیز بہت خاندانی ہے، بہت ان میں اسلام کی کچھ چیزیں ایسی عربوں میں باقی رہ گئی ہیں جو بڑی خاندانی ہے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میت پہ اچھل کود نہیں کرتے، وہ چیخو پکار نہیں کرتے، صبر، ما قدر اللہ، جو مقدر تھا ہو گیا، بس بڑے سے بڑے غم میں. دوسرا، جیسے ہی موت واقع ہوئی، غسل، کفن، دفن، فینش، کوئی تیجا نہیں، کوئی 40واں نہیں، کوئی برسی نہیں. بھائی دعا مانگتے رہو، زندگی پڑی، اور وہ مانگتے ہیں دعا. اور ایسے لوگ زیادہ دعائیں مانگتے ہیں جو تیجے 40 میں کرتے ہیں، وہ فارغ ہو جاتے ہیں بریانیاں پھوڑ پھاڑ کے. تو ہم بھی اپنے والدین کے لیے آج تک دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ موت تک کرتے رہیں گے. سب سے زیادہ دعائیں انسان کرتا ہی اپنے ماں باپ کے لیے. بھائی ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے تیجا نہیں کیا، ہم نے 40واں نہیں کیا، ہم نے ابا اماں کی برسی نہیں منائی. اسی وجہ سے ساری زندگی ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ابا اور اپنی اماں، اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے. اور آپ نے دیگیں لگا لی، فارمیلٹی پوری کر لی، اور دنیا کو پتا چل گیا جی ان کے ہاں ابا گئے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ ہی نہیں چلا بیچارہ. مجھے یاد ہے ایک مہینے بعد بھی لوگ ملتے رہے، کہہ رہے ہیں یار ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسے چلے گئے حافظ مسعود صاحب، اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے مشہور آدمی تھے، اتنے لوگ ان کو جانتے تھے، یار ایک دم ایسے. میں نے کہا بھائی یہی ہے شریعت میں، کیا ہے ایسے ہی ہے. تو ایک تو میت کی رونمائی کی رسم غلط ہے. دوسرا، رونمائی میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو میں نے بتایا نا چہرے کی رونق میت کی ختم. دوسرا، اس کے ناکوں میں روئی ٹھوسی بھی ہوتی ہے، منہ میں روئی، اسی طرح سے اس کی تصویریں لی جا رہی ہوتی ہیں. آپ اپنی کبھی سیلفی کھنچواؤ گے، مفتی صاحب آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا ہے، لیکن پہلے میں ناک میں روئی ٹھوس لوں، اپنے روئی ٹھوسی بھی ہوگی تو پہلے نکالو گے آپ کہ برا لگ رہا ہوں. تو میت کا بھی اکرام کا حکم ہے. تو اس کے اکرام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سیلفیاں لے کے ڈالو یا اس کے ناک میں روئیاں ٹھوس کے اس کی تصویریں لو. اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے چہرے کو فوراً چھپا دو اور اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو، جہاں اس کی امانت ہے، جس کی امانت ہے، جس زمین کی امانت ہے، اس تک پہنچاؤ اس کو. صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے. یہاں کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اتنے دن کے بعد کیوں دفن ہوا؟ بھائی نبی کی کو موت کے بعد بھی ایک ایسی زندگی ملتی ہے، برزخی اتنی پاورفل زندگی ہوتی ہے کہ انبیاء کے چہرے ذرا بھی متغیر نہیں ہوتے. انبیاء کا تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا میرے بھائی. تو انبیاء کی موت کو عام انسانوں کی موت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو دفن کیا گیا اتنے دنوں کے بعد، تو بھی بالکل صحیح سالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر تھا. تو وہ عام آدمی اور انبیاء میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ عام آدمی کا حکم ہے. تو میں وہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو انسان کی جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے، فوراً اس کے اندر کا گند باہر آنا شروع. تو انسان کا جو میٹیریل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی عزت کی جائے. تبھی تو شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جس کو تو نے مٹی سے، اور مٹی بھی بدبودار مٹی، کھنکھناتی مٹی. بچہ جب ابتدائی دنوں میں حمل ضائع ہو جائے نا تو انتہائی بدبودار ہوتا ہے، وہ سخت اسمیل آتی ہے اس سے. جب وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، انتہائی بدبودار ہوتا ہے. تو مٹی بھی بدبودار مٹی، من حمأ مسنون. تو شیطان نے اعتراض انسان کے میٹیریل پہ کیا. جس میٹیریل سے اس میں جو مال ڈالا گیا ہے وہ تو گارا ہے، وہ تو مٹی ہے، تو مجھے تو نے آگ سے بنایا، میں کیوں اس کو سردہ کروں؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انا خلقناہم مما یعلمون. تمہیں جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اللہ نے اس کا نام بھی نہیں لیا اس موقع پہ. تو کیا مطلب؟ تمہارا میٹیریل اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری عزت کی جائے، وہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے کہ تم بڑے مشک اور عنبر کے ٹیلوں سے بنایا گیا تھا. اور آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الاحد نام ہے نا. عبد الاحد بھائی سے وہ خس کی خوشبو لے کر اس میں ملایا گیا، پھر اس سے انسان کو بنا کے اس میں آنکھیں، سونے کی آنکھیں فٹ کی گئیں، اور ناک چاندی کی لگائی گئی، اور کان جو تھے اس میں
وہ مشک و عنبر کے بنائے گئے, اور جب انسان جو ہے کان سے میل نکالتا ہے تو چاندی کے ٹکڑے نکلتے ہیں, اور منہ سے جب تھوکتا ہے تو شہد کی نہریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ہمارا میٹیریل کسی کام کا نہیں ہے, تو فضیلت کے لیے اور جنت کے لیے عمل کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا, بھائی تیری شکل تو اچھی ہے نہیں, کم از کم بات تو اچھی کر لیا کر. کراچی میں یہ بہت کہا جاتا ہے, یار انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے. شکل کی وجہ سے تو تجھ سے محبت ہو نہیں رہی ہے, بات اچھی کر لیتا تو ہم تجھ سے محبت کر لیتے. نہ شکل اچھی نہ بات اچھی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی انداز ہے کہ تم جس چیز سے بنائے گے وہ اچھا نہیں ہے. ہمیں تم سے محبت تمہارے میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے. تمہاری باڈی سے اچھے اعمال نکلیں گے تو اچھے بن جاؤ گے, اچھے اعمال نہیں نکلیں گے تو شیطان سے بدتر ہو جاؤ گے تم. تو اس لیے دنیا میں بھی عیش کر رہے ہو اور آخرت میں بھی یہ امیدیں لگا کے بیٹھو کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا ہے, کیا تمہاری باڈی میں کیا قمقمے لگے ہوئے ہیں بھائی؟ کیا ہم کہتے ہیں نا کہ تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو میں تجھے اتنا پروٹوکول دوں, بیٹھ جا آرام سے کنارے پہ جا کے. باراتوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانا مجھے نہیں ملا, تو کیا کہتے ہیں, تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے, آرام سے بیٹھ جائے, جب سب کو ملے گا تجھے بھی مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے جس چیز سے تمہیں بنایا ہمیں پتا ہے. یہ تو اوپر ایک تھوڑی سی لیئر چڑھا دی ہے جس سے تم خوبصورت نظر آتے ہو, ورنہ تو سب بہت سے وہ لیئر کے بعد بھی خوبصورت نظر نہیں آتے, اور وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کہاں جائیں گے, جنت میں. ہم کہاں جائیں گے یار؟ ایک واقعات یاد آتے ہیں, کیا کروں, بیان کر لوں. آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کا موڈ آف لگ رہا ہے, کچھ محسوس ہو رہا ہے مجھے. اچھا خیر, بس چھوڑو یار, وہ واقعہ نہیں سنا رہا, وہ کسی کا نام آ جاتا ہے اس میں. ایک صاحب آئے, وہ تھی نا فنکارہ, نہیں ہے رابعہ, ابے رابعہ بصری نہیں ہوئے یار, ایک جس بیچاری نے توبہ طائب کی تھی, رابعہ پیر زادہ ہے یا کچھ, ابے نہیں, ایک ایکٹر ہے, ایکٹریس ہے, بہرحال ایک ایکٹریس ہے غالباً رابعہ. ایک نام کا ایک حصہ مجھے یاد ہے, اگلا حصہ مجھے یاد نہیں. تو کوئی خوبصورت اداکارہ ہے. تو ایک دن کیا ہوا, میری ملاقات ہوئی تھی نا لاہور میں, اس نے مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا تھا کہ آپ نے میرے فیور میں بیان دیا تو اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی. تو اب وہ تصویر بھی وائرل ہو گئی, میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے, تو ملاقات کی اس نے, تو وہ تصویر وائرل ہوئی. انہی دنوں میں ایک شخص آیا, کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا میں, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. یہ غیبت جب ہوتی ہے جب پتا تو ہو نا کس کی بات ہو رہی. ماشاءاللہ اچھا آدمی تھا, لیکن کنفرم اندھیرے میں نظر نہیں آتا. وہ اگر اندھیرے میں اس کو کھڑا کر دیتے تو وہ بندہ نظر نہیں آتا. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا بھی کافی کام تھا اس میں, ریپیئرنگ. میرا تو مشورہ یہ تھے پورا ریپیئر ہوگا یہ, لیکن بہرحال اتنا تھا کہ ڈینٹنگ پینٹنگ سے بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں سیٹ ہو. میرا خیال یہ تھا کہ اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا نہیں. اب میرا اسٹائل ہے یار اس طرح بات کرنے کا, کیا کروں میں. تو آپ کو کہانی بتا رہا ہوں نا, جب تک میں یہ نہیں تڑکا جاؤں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب وہ ایڈمن کو ہمارے عثمان کو تنگ کر رہے ہیں بار بار, مفتی صاحب سے ملنا ہے, بہت ضروری کام ہے, بہت ضروری کام ہے. ایک دفعہ دو دفعہ. میں نے کہا میرے یہ کہ اسکیجول ہوتا ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگلی دفعہ میں کچھ جیسے ٹائم دیتا ہوں نا ملاقات کا, تو اب اتنے لوگ ہیں تو اب اگلی دفعہ میں. ایسے میں اس کو ٹالتا پھر میں نے کہا اب اس کو ٹائم دے دو یار. تو کام کیا کہہ رہے, بہت ضروری کام ہے, بہت ضروری کام ہے, مفتی صاحب سے کہیں بہت ضروری کام ہے. تو میں نے عثمان سے کہا کہ یار آپ اس سے کام کی نوعیت تو پوچھو, تو میں اس کو پھر ٹائم دیتا ہوں. تو عثمان نے نوعیت پوچھی, مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے مفتی صاحب سے کہیں کہ میری اس سے شادی کرا دیں. وہ جو کیا نام تھا, رابعہ کر کے کچھ, رابعہ پیرزادہ ہے پتہ نہیں, لاہور میں ہوتی ہیں. تو یہ آپ سے ایک ریکویسٹ لے کے آیا ہوں, اور اتنے دنوں سے میں اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات چاہ رہا تھا, میری بڑی خواہش ہے. تو اس کو کیا کہتا ہے, میں نے کہا تو مجھے بھی پٹوائے گا, کہہ رہے نہیں پیغام بھیج دینا ٹرائی کر کے دیکھنے میں. میں نے کہا اللہ کے بندے
میں نے کہا اب اس کو دوبارہ کھول کے جوڑو عثمان بھائی, اب یہ ریپیئرنگ سے, یہ سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے, یہ صرف اوپر کا مٹیریل کا مسئلہ نہیں ہے, انٹیریئر میں بھی کیا ہے. میں نے کہا اس کو بولو خدا کے بندے, وہ تجھ سے کیوں شادی کرے گی اللہ کے بندے. تو خیر مجھے نہیں پتا پھر بیچارہ کہاں چلا گیا. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہاں شادی کرا دے جو اس کے لیے بہتر ہو. لیکن بہرحال پھر میں نے کہا کہ یار یہ ریپیئرنگ کا کیس نہیں ہے, یہ باقاعدہ کھول کے دوبارہ اس کو جوڑنا پڑے گا اور سافٹ ویئر بھی اس میں دوسرے ڈالنے پڑیں گے, اپڈیٹ ہونے سے بھی کام چلے گا. لیکن بہرحال کانفیڈنس کو سلام ہے, کانفیڈنس تو ایک کوالٹی تو ہے نا, کانفیڈنس تو تھا اس کا. خیر اصل میں جب عشق سوار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان پاگل ہو جاتا ہے. اس کو عشق ہو گیا تھا, اصل بات یہ ہے, اور یہ عشق معاشقوں میں یہ نارمل ہے. تو جب عشق ہو جائے نا کسی کا, تو اس لیے تو شریعت نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. بھائی کو ٹی وی میں بھی دیکھ دیکھ کے بھی عاشق ہو جاتے ہیں, وہ عاشق ہو گیا, اس کی نیندیں اڑ گئی بیچارے کی, تو اس کو یہ امید ہو گئی کہ شاید ہو جائے. جب عاشق ہوتا ہے نا اس کو امیدیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا تو عاشق ہو گیا, مجھے کیوں پٹوا رہا ہے بھائی تو. اس کو پیغام بھیجوں گا, میرے پاس نمبر بھی تھا ان کا, میں نے کہا پیغام بھیجوں گا, بولیں گے وہ پہلے تو وہ کہے گی مفتی صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں میرے ساتھ, مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی ہم سب, چاہے کوئی خوبصورت ہو چاہے بدصورت ہو, یہ تو اللہ نے ایک باریک سی لیئر لگا دی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وجوہ یومئذ مسفرہ, بہت سے سیاہ چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے, سفید. بہت سے بدصورت قیامت کے دن کیا ہوں گے, خوبصورت. کیونکہ قیامت کے دن جو چہرے پہ رونق آئے گی نا وہ سچی مچی کی رونق ہوگی, وہ اعمال کی ہوگی. بہت سے بدصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بہت سے خوبصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت بدصورت ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے, یہ اس قابل نہیں ہے. تبھی شیطان نے اعتراض کیا تھا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو وجہ اس کی یہی تھی, بھائی یہ اعمال, یہ کیا کرے گا, ایسے اعمال کرے گا کہ دنیا رش کرے گی اس کے اوپر. یہ برائیوں سے بچے گا, یہ نماز قائم کرے گا, یہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا, یہ زنا سے بچے گا, بدنظری سے بچے گا, رشوت سے بچے گا, چوری سے بچے گا. حالانکہ یہ تمام خواہشات اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہوں گی, لیکن یہ کیریکٹر میں ایک نمبر ہوگا. ایک نمبر کردار کا آدمی جتنا مرضی بدصورت ہو, لیکن کیریکٹر اللہ کی نظر میں اس کو اونچا کر دے گا. اور دونوں کتنے خوبصورت ہیں دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں, بد کردار ہوتے ہیں بس, اور جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, نماز چھوڑتے ہیں, قضا کرتے ہیں نماز, کوئی اہمیت نہیں ان کے, بلکہ نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کتنا مرضی ہینڈسم ہو, خوبصورت ہو, اللہ نے کیا کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا نا وہ ہمیں معلوم ہے, تو اچھا عمل کر کے اچھے بن سکتے ہو اور جنت کے حقدار بن سکتے ہو. تو مشرکین مکہ جو اپنی صحت پہ, خوبصورتی پہ, مال و دولت پہ ناز کر رہے ہیں, اللہ نے کہا یہ ناز بنتا نہیں ہے تمہارا. عمل لے کر آؤ گے تو آخرت ملے گی, عمل نہیں لے کر آؤ گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تمہارا. تو میرے بھائی یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی, لیکن آج ہم بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. دنیا میں اللہ کو وہی یاد کرتا ہے جو کسی پریشانی میں آ جائے, پھر وہ سمجھتا ہے کہ یار آخرت میں بھی کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن دنیا میں جس کو خوشیاں مل رہی ہیں, ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں, سب کچھ, ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ اللہ سے غافل بھی وہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ غفلت کے پردے انہی لوگوں پر آتے ہیں جو دنیا میں خوشحال ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم یہاں خوشحال ہیں تو وہاں بھی کیا ہوں گے, خوشحال ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کلا, نا نا نا, یہاں کی خوشحالی تو آزمائش ہے, اصل تو آخرت ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے. یہاں اچھا کرو گے تو وہاں اچھا ملے گا, یہاں برا کرو گے تو وہاں انجام برا ہوگا تمہارا.